گیا تو میں پہلے دن انٹر ہوا تو ایک گلی میں مجھے 7 خواتین نے بلا لیا مجھے، ادھر آؤ ہمارا بھی دیکھو. انہوں نے بڑی گاڑی دیکھی تو انہوں نے سمجھا کہ منسٹر ہیں یا فلاں ہیں. میں چلا گیا، وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے کے گئے. ان کے گھر میں گھٹنے تک گٹر کا پانی تھا اور کوئی سیوریج سسٹم نہیں تھا. انہوں نے بلاک رکھے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہیں کھانا بنایا. اور ساتوں کی ساتوں بزرگ خواتین کینسر پیشنٹس تھیں. اب وہ کہتی ہیں دیکھو ہم ایسے زندگی گزارے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم رکشے میں بھی جائیں. رکشہ بھی تو 500,000 لے گا آنے جانے کا. میں بڑا شرمندہ ہوا کہ دیکھو ان کا سیوریج نہیں. میں نے اس وقت پھر یوسف روڈ پہ وہ 200 گلیاں سیوریج کروائی کہ جہاں پہ سیوریج کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اور میں نے وہاں پہ کام کرایا الحمدللہ. پھر لوگوں نے میرے سے بہت کیا. اس کی پہچان کے لیے میں نے وہاں چرنگیاں بنائیں کہ یوسف روڈ نہیں آتا تو وہاں چوک بنایا، یہ ساری چیزیں بنائیں. اس علاقے میں لوگ آنا شروع ہوئے. رکشے والا نہیں آتا تھا، وہ ڈوب جاتا تھا. تو میں نے جب یہ چیز ساری دیکھی، لوگ اتنا میرے پیچھے کہ آپ وہ بھی کرتے، تو میں نہیں کرا سکتا تھا. میں کتنا کرا سکتا؟ اگر میں 10 لوگ کال آ رہی ہیں اس میں سے 1 کرا دوں گا، 2 کرا دوں گا، 8 کو انکار کروں گا تو وہ شاید میرے خلاف ہو جائیں یا مجھے برا سمجھے. ہم نے بہرحال اللہ کو جواب دینا. میں نے پھر کیا کیا، لوگوں کو وہاں سے پروٹیسٹ کے لیے ہم پریس کلب کے لیے ہر جگہ کے اس علاقے کے لیے اس علاقے کی پہچان میں نے بنا لی یوسف روڈ. آج اگر آپ میڈیا کسی سے پوچھیں گے یوسف روڈ تو اس سے پہلے میرا نام آپ کو بتائیں گے. میں نے 13-14 دفعہ پریس کلب میں پروٹیسٹ کرایا. اچھا یہاں پروٹیسٹ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں آ جائیں گے 20-30 لوگ 2-4 گروپ بن جائیں گے، بینر لگائیں گے، تصویر کھنچوائیں گے اور فوراً آگے بڑھیں گے. یہاں سے پریس کلب جانا بڑا مشکل ہے. آپ کو بسیں چاہیے، آپ کو گاڑیاں چاہیے، آپ کو پورا سسٹم چاہیے، ساؤنڈ سسٹم چاہیے. وہ بہت مشکل کام. میں نے مشکل کام چنا. میں نے کہا قریب جا کر اس علاقے میں بات شروع ہوگی، یہیں پہ ختم ہو جائے گی. پھر میڈیا والے بھی اتنی دور نہیں آتے کہ ہمارے پاس بھی پیٹرولوں کے پیسے نہیں، کورونا کے درمیان جتنے. تو ادھر سے میں نے ان کا نام یوسف روڈ پر اٹھایا جہاں پہ اب نالوں کا اور قرآن میں آپ کا جو کام سٹارٹ ہوا اس میں میں نے بڑی محنت کی. اس کے لیے میڈیا میں پریکٹیکلی ان لوگوں کے کہ آفتاب جہانگیر میرے گھر آ طرح کے پروٹیسٹ نہ کرو. میں نے کہا آج اگر میں رک گیا تو یہ لوگ کے اوپر خوف نہیں رہے گا اور یہ کبھی کام نہیں کریں گے. ان پروٹیسٹوں سے آج اس NA 252 کی ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو کیسے کام کرواؤں. لوگوں سے مقصد کام کرانا ہے. آپ دیکھ لیں کسی کی اور خراب ہو چکا ہوا ہے اور گٹر کھل چکے ہیں اور نالے کھل چکے ہیں. ہر بندہ 2 نمبر کنسٹرکشن کر کے لگاتا ہے، دیہڑی لگا کے چلا جاتا ہے اور غریب وہاں کا بھائی. میں نے اس کو اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ لانچ کیا. میں بائی الیکشن میں بھی کینڈیڈیٹ تھا اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ایک پریشر آیا کہ یار یہ تو ہمیں بیٹ کر دے گا تو ہماری جگہ آ جائے گا. تو ان سے مجھے کام کرنا تھا اور پھر ان لوگوں کو میں کام لے کے کرا. آپ سب لوگوں سے ایک بات ہے کہ آپ لوگ خدا کے خوف اور خدا کی خوشنودی کے لیے مدد کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں بہنیں بیٹیاں، آپ کے بچے بھی ہوں گے، خیر آپ کے بھائی ہوں گے، جو کماری ان کے والدین ہوں گے، اسی طرح آپ کی ان سب کو سنڈے میں چھوڑ کے آپ ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک اچھی میٹنگ کے لیے کرتے ہیں. یہ لیکن سنڈے میں کسی کا بچہ جاب کر رہا ہوگا، کسی کا شوہر کر رہا ہوگا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، وہ اسی دن ٹائم دیتے ہیں، اٹھتے ہیں آرام سے. لیکن آپ نے انسانیت کے لیے، اس علاقے کے لیے وہ ٹائم اس میٹنگ کو اس لیے دیا کہ آپ لوگوں کا ایک کاز ہے جو آپ گرین پاکستان دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کا خواب ہے کہ میم کتنی دور سے آئی ہیں. آج کل تو لوگ شادیوں پہ پیٹرول ٹرانسپورٹ کی وجہ سے نہیں آتے، تو آپ ایک میٹنگ کے لیے آئے ہیں تو یہ کتنی گریٹنس ہے. میں ان سے بھی دور سے آیا ہوں. تو اب کیونکہ دیکھیں فارسی صاحب نے بھی کہا اب ہم الیکشن کانٹیسٹ بھی اس بیسس پہ کر رہے ہیں کہ سارا سوشل ورکر سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں غلامی سے لے کر کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے آگے پیچھے رہتے ہیں. آج بھی آپ لوگ اسی طرح رہیں گے تو ہمیں کوئی کام کے لیے ان کے آگے پیچھے رہنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، اور یہ کام نہیں کرتے. آج آپ کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو 2008 کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں سے مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تو پولیٹیکل آیا. 23 سال میں 15 سال میں، اس سے پہلے 23 سال ہو چکے ہیں. آپ نے کیا ترقی کی؟ آپ کو نہ روڈیں آپ کی آ رہی ہیں. پہلے آپ کی گیس آ بھی جاتی تھی، اب آپ کی گیس بھی جانے کا ٹائم آ گیا. پہلے پانی آ بھی جاتا تھا، وہ بھی نہیں آ رہا. کبھی پیٹرول ختم ہو رہا ہے.
بجلی کا کانسیپٹ ایک ختم ہو چکا، جیسے کاروبار خراب ہو. یہ سب چیزیں بیر کر کے گھر کی بیگم خاتون جو گھر چلاتی ہے، شوہر نے گھر باہر سے لڑکے آنا تو اس نے سارا غصہ اس پہ اتارنا، کھانا نہیں دیا، وہ بیچاری گیس ہے نہیں، لکڑی لائے گی کہاں سے، پانی ہے نہیں تو بھر کے آئے گی، اس نے سارا غصہ اسی بہن بیٹیوں میں ہماری اتارنا ہے کیوں، اور آنا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہونا ہے، پھر بچوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے. اور اچھا اب وہ بھی صبح اگر جائے گا لائٹ نہیں ہوگی تو نیند بغیر لائٹ کے سوئے گا کیسے گرمی میں، سردی میں سو بھی جائے گا، گرمی کیسے گزارے گا. تو جب دفتر میں گندے کپڑوں کے ساتھ جائے گا، جوتوں کے ساتھ جائے گا تو دفتر والے اس کو دھتکاریں گے، اس کی پروموشن ہو جائے گی. وہ جہاں کھڑا بیچارہ اس سے نیچے جائے گا، اس کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، اس کی تنخواہ بڑھا دیں گے تو تیار پھر ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد موٹر سائیکل آیا تو ان ٹوٹی روڈوں کی وجہ سے جو اس کی انکم ہے وہ 6-7-8 ہزار تو موٹر سائیکل مینٹیننس پڑ جاتی، گڑوں میں اٹھائے گا. اب موٹر سائیکل نہیں کرے گا تو رکشے میں وہ جا نہیں سکتا، بسوں میں جائے گا تو ٹائم پہ آ جا نہیں سکتا. ہر مرد عورت پھنس چکا ہے. عورتوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ مرد کس تکلیف سے جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں بائک پنچر ہے تو اس کا سارا پیسہ وہ لگ جاتا ہے، پہنچتے ہوئے اس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، پیسے نہیں ہوتے تو موٹر سائیکل مینٹیننس نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتی ہے. وہ باس کی باتیں سنتا ہے، اور وہ سنتا کیوں ہے، وہاں سے گھر چلانا ہے، اس نے بیگم کے لیے کھانے کا کرنا ہے، بچوں کے لیے کرنا ہے. اس کے بعد اگر گھر والے بچے بیگم بھی اس کو جواب دے دیں گے تو اس کی زندگی رہ کیا جائے گی، چلتی پھرتی لاش ہو جائے گا. اس لیے ہر ایک کو ایک دوسرے کی غلطی، لڑائی جھگڑا، آپ دیکھیں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کو برداشت کر کے سنیں اور خاموش ہو جائیں. جو باہر سے کما کے آیا تھا، اگر عورت کما کے آئی اور گھر میں مرد بیٹھا ہوا ہے تو وہ سن لے. اسی سے زندگی گزرنی. ہر کوئی ذہنی مریض ہو چکا ہوا ہے. کیوں مریض ہو چکا ہوا ہے؟ پیسے نہیں ہیں. پھر ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو فوراً ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ گیس لا کے دے دیں، پانی کی لائنیں لگا دیں، بجلی کا لگا دیں، بچوں کو روزگار دلا دیں، شوہر کو ایسے کر دیں، اتنے پیسے. ہم نکل رہے ہیں. آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی کہتے ہیں نوکری لے کے آ بھائی کما کے لا کے دے بیٹے کو؟ پہلے آپ اسے پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کو نوکری ملے گی، جب نوکری ملے گی تو آپ اس سے تنخواہ میں مانگیں گے. آپ کسی اچھے بندے کو اگر آپ اپنی ڈیمانڈ پہلے کہہ دیں گے تو آپ اس کی ہمت ختم کر رہے ہیں. اور آج اسی ڈگر پہ چل رہا ہے ملک کہ وہی پرانے لوگوں کو امپریس ہو کے کہ میری تو وہ پارٹی ہے، میں نے اسی کو ہی دینا ہے. اچھا کسی بھی پارٹی نے آپ کا کیا کیا؟ آج میم گلشن سے آئی ہیں، آپ ان کے علاقے کا بھی حال دیکھ لیں، سر مدیر سے، میں ڈیفینس سے میرے علاقے کا بھی حال دیکھ لیں. کسی کو فکر نہیں ہے علاقے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں ایک علاقے کا لیڈر ہوں تو میں نے اس کی رایا کی ہر چیز کو میں نے پورا کرنا ہے. نہیں تو بہت بڑی پکڑ ہونی ہے. ہم نے نہیں چھوڑنا کہ تمہیں میں نے چنا، تمہیں الیکٹ کیا، اس کے بعد تمہیں اپنا ہی گھر چلایا، تمہیں اپنے قوم کا تو نہیں چلایا جن کے تم لیڈر ہو. ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم دلوں کو صاف، بغیر مقصد کے، بغیر لالچ کے، ہماری جو ٹیم ہے، میں نہیں تو آپ جس حلقے کے ہیں، مثال کے طور پہ یہ پی ٹی آئی کی ہے اور ان کے علاقے میں کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا بہت اچھا آ گیا ہے، جو واقعی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جذبہ ہے اس کے اندر، تکلیفوں میں جاتا ہے، تو میم کو اچھے بندے کو ووٹ دینا چاہیے. میم کو اپنی پارٹی چھوڑنی چاہیے. رب کو انہوں نے بھی جواب دینا ہے. یہ صرف ووٹر کے بعد جو ایم این اے ایم پی بنتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا اس نے جواب نہیں دینا. آپ جو بنواتے ہیں جواب تو آپ سے بھی طلب ہوگا کہ آپ نے کیسے دی، خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑنا ہے. کسی پارٹی کا بھی کوئی ووٹ جو بھی کانٹیسٹ کر رہا ہے اچھا ہو، اس کے پیچھے جائیں. آپ کے پاس یہ 2.5 مہینے ہیں، اس کے لیے کام کریں، اس مقصد کے لیے کریں کہ وہ آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، بزرگ ہے، اور اس کو لا کے اپنا علاقہ بنوا لینے. تو اگلے 5 سال اگر آپ نے لیڈر سلیکٹ نہ کیا اپنے علاقے کا، وقت نہایت برا ہے، مزید برا آتا جائے گا، نہیں پوچھے گا. اور دیکھیں ایک لیڈر ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، اس کا ایک لیڈر ہے، وہ پیسے لے کے ٹکٹ بیچ دیتا ہے، پھر دوبارہ اس سے پیسے لے کے دیتا ہے، اور ایک غلط آدمی کو آپ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے کہتا ہے آپ ووٹ کس کو دیں. ایک لینڈ گریبر کو آپ ووٹ دیں گے اپنے لیڈر کے اوپر کہنے کا بھی کس اسلام نے کہا آپ کا لیڈر ہے، کوئی بھی پارٹی کا لیڈر، کسی پارٹی کا لیڈر، کوئی لیڈر ہے، اس کی عزت کریں، لیکن اس
کہیں کہ پھر آپ نے ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے. آپ ہمارے میں تو کینڈیڈیٹ بھی اس لیول کا دیں جس لیول کے آپ ہیں, کیونکہ جو بھی غلط بندہ آئے گا وہ غلط کام کر کے ہی کھا کے ہی جائے گا. آپ لوگوں کے حالات, ہم سب کے حالات اسی طرح ہیں. اور دیکھیں جوانی سیاسی ورکروں نے اپنی ضائع, آج میں ان کو دیکھتا ہوں وارسی صاحب 40 سال ان کی سیاست ہے, آج انہوں نے 40 سال میری نظر میں ضائع کیے. آج جہاں کھڑے ہیں اور اب جو یہ 61 گروپ کا کام کر رہے ہیں, یہ سیاسی کام سے بے انتہا بڑا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں انہوں نے اپنی نوجوانی, کتنے ورکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں آج وہ آئے گا تو مجھے نوکری دلائے گا, میرے بچوں کا کام کرے گا, اور اس کی وجہ سے یہ نوکریاں نہیں کرتے. جتنے مرد زراعت ہیں وہ نوکری نہیں کرتے, خواتین بیٹھی ہوتی ہیں, ہم نے تو اس کے لیے یہ کیا.